اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ کچھ آئینی ترمیم لا کر اپنی حکومت کو توسیع دے رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ مطلب نمبر جو ہیں وہ چینج ہوتے جائیں گے. آج ایک کا نمبر ہے, کل کسی اور کا نمبر آئے گا, اور اگر ہم پر گزر رہی ہے اور ہم جو ہے اس کا نشانہ بن رہے ہیں تو 3 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں اور ہم مزید بھی برداشت کریں گے. لیکن پھر میں کسی میں اتنی جرت نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر برداشت کر سکے. بھائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ نیشنل اسمبلی یا یہ پارلیمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہمارے ایم این ایس پر یہاں اس کی حدود میں ہاتھ ڈالا جا رہا تھا اور ہم بے بسی کے ساتھ اس کا جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے. ججز آف ہائی کورٹ انہوں نے آرڈرز دیے کہ میری ملاقات ہو جائے, لیکن بدقسمتی سے ان کے احکامات کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا اور مجھے ملنے نہیں دیا گیا. جو ملاقات میری نہیں کروائی جا رہی اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے, تو اس کے لیے جو ہے قومی اسمبلی سے ایک یونانیمس ریزولوشن پاس کروانا تھا. تو آج میں نے پاکستان کے چاہے جیسا بھی ہے, لوڑی ہے لنگڑی ہے, لیکن پاکستان کی سپریم پارلیمنٹ ہے, اور ایک جمہوری لیڈر ہونے کے ناطے, ایک جمہوری ورکر ہونے کے ناطے میری یہ کوشش ہے کہ جتنی بھی ہمارے جمہوری راستے ہیں وہ میں اپناؤں. تو آج میں پارلیمنٹ آیا. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی قومی اسمبلی پہنچ کر پھٹ پڑے, پورا ملک حیران رہ گیا. آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات عمران خان سے نہیں کروائی جا رہی, اور عمران خان کی بہنوں کی ملاقات بھی ان سے نہیں کروائی جا رہی. رات کو علیمہ خان اور اس کی دوسری بہنوں پر جو ظلم کیا گیا وہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی. یہ خبر چلی کہ علیمہ خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سہیل آفریدی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, سیدھا قومی اسمبلی پہنچ کر پھٹ پڑے. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہاں پر جتنے بھی ہمارے صحافی برادری ہیں اور تمام نیوز چینلز کے جتنے بھی یہاں ورکرز ہیں ان سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اتنی عزت بخشی. اس کے بعد میں آج یہاں پر ہمارا جو پارلیمانی اجلاس تھا ہمارے ایم این ایس کا, اس میں شرکت کے لیے آیا تھا. میرا مقصد ایک ہی تھا, جو پہلا مقصد یہ تھا کہ جو ملاقات میری نہیں کروائی جا رہی اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے, تو اس کے لیے جو ہے قومی اسمبلی سے ایک یونانیمس ریزولوشن پاس کروانا تھا. اگر اب حکومتی بینچز ہمارے ساتھ ایگری ہوئے تو یونانیمسلی پاس ہو جائے گا, ورنہ ہماری پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ انشاءاللہ آج پیش ہو جائے گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم جمہوری لوگ ہیں, اور جتنی بھی ہمارے جمہوری راستے ہیں وہ پہلے دن سے, جس دن سے میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوا, میں نے وفاق کو اور پنجاب کی صوبائی حکومت کو لیٹرز لکھے کہ میری اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو. اس کے بعد جو ہے میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کی, میری ملاقات نہیں ہو پائی. پھر میں نے جو ہے ہائی کورٹ سے رجوع کیا. 3 ججز آف ہائی کورٹ انہوں نے آرڈرز دیے کہ میری ملاقات ہو جائے, لیکن بدقسمتی سے ان کے احکامات کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا اور مجھے ملنے نہیں دیا گیا. تو آج میں نے پاکستان کے چاہے جیسا بھی ہے, لوڑی ہے لنگڑی ہے, لیکن پاکستان کی سپریم پارلیمنٹ ہے, اور ایک جمہوری لیڈر ہونے کے ناطے, ایک جمہوری ورکر ہونے کے ناطے میری یہ کوشش ہے کہ جتنی بھی ہمارے جمہوری راستے ہیں وہ میں اپناؤں. تو آج میں پارلیمنٹ آیا یہاں پر, جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے لیے آواز اٹھائیں, اور کل چونکہ لسٹ میں میرا نام آ چکا ہے تو کم سے کم کل میری لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو. دوسرا جو 27ویں آئینی ترمیم وہ بھی جو ہے ہمارے پارلیمانی اجلاس میں انڈر ڈسکشن تھی, چونکہ اس کے خود و خال ابھی تک پراپر باہر نہیں آئے, لیکن بہرحال جو ٹویٹ کیا گیا تو اس سے یہی لگ رہا تھا کہ صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ڈالنا ہے اور کچھ لوگوں کو مزید مضبوط کرنا ہے. تو بہرحال جو بھی ہوگا ڈرافٹ دیکھنے کے بعد ہی ہوگا, لیکن کوئی بھی ایسا اقدام جو جمہوریت کو کمزور کرے, جو صوبائی خود مختاری پر حملہ ہو, ایسے تمام حربوں کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ مسترد کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بھائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ نیشنل اسمبلی یا یہ پارلیمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہمارے ایم این ایس پر یہاں اس کی حدود میں ہاتھ ڈالا جا رہا تھا اور ہم بے بسی کے ساتھ اس کا جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے.
تو یہ جو ہے ہمارے ایم این ایس کی کمزوری نہیں ہے, ہمارے اس وقت کی وزیر اعلیٰ کی کمزوری نہیں تھی, یہاں کے اسپیکر کی کمزوری تھی کہ اس کی موجودگی میں جو ہے ایم این ایس پر ہاتھ ڈالا گیا تھا. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط رہے. اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ کچھ آئینی ترمیم لا کر اپنی حکومت کو توسیع دے رہے ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ مطلب نمبر جو ہیں وہ چینج ہوتے جائیں گے. آج ایک کا نمبر ہے, کل کسی اور کا نمبر آئے گا, اور اگر ہم پر گزر رہی ہے اور ہم جو ہے اس کا نشانہ بن رہے ہیں تو 3 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں اور ہم مزید بھی برداشت کریں گے. لیکن پھر میں کسی میں اتنی جرت نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر برداشت کر سکتا. ہماری حکومت میں بھی ایک ایکسٹینشن ملی تھی جس پر میرے لیڈر میں رکھا ہے جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, تو میرے خیال میں جو ہے اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے. جمہوریت میں اور آئین میں احتجاج آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ پہلا مرحلہ شروع ہوا پاک افغان مذاکرات کا, تو میں نے اس کو خوشائند قرار دیا اور خدشات کا بھی اظہار کیا. خدشات یہ تھے کہ افغانستان کے ساتھ باؤنڈری پر صوبہ خیبر پختونخوا ہے, وہاں پر ایک جمہوری حکومت ہے. ہمارے جو افغانستان کے ساتھ خاص کر جو قبائلی اضلاع ٹچ ہو رہے ہیں ان میں جو ہے بدامنی ہے, ان میں مسلسل جو ہے ہمارے قبائلی 2004 تک افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے وہ بالکل ٹھیک تھے, نہ کوئی در اندازی ہو رہی تھی, نہ وہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی تھی, نہ ہی جو ہے وہ کوئی پرندہ بھی پر مار سکتا تھا. لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے ملٹری آپریشن کا فیصلہ کیا ہماری ریاست نے اور وہاں پر آئے, تو اس کے بعد جو ہے در اندازی بھی شروع ہوئی اور وہاں پر بدامنی جو ہے مزید بڑی ہوئی. تو ہماری شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے, کسی بھی مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے, مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن وہاں کے مین سٹیک ہولڈر کو جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, وہاں کے پارلیمنٹیرین ہیں, وہاں کے قبائلی مشران ہیں, ان کو اعتماد میں لے. پالیسی جو ہے وہ پارٹی نے بنا بھی لی ہے اور اس پر جو ہے بات بھی ہو چکی ہے, وقت آنے پر جو ہے وہ ڈسکلوز بھی ہو جائے گی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو شیئر ابھی جو ہے ہمیں مل رہا ہے, جو پورا مل بھی نہیں رہا, وہ 14.62% ہے. ہم جو ہے ہم نے قبائلی اضلاع کو وہ ایڈمنسٹریٹولی ضم کیا ہے خیبر پختونخوا میں, لیکن ابھی تک جو ہے فائنینشلی ضم نہیں ہوا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے قومی اسمبلی پہنچ کر تمام حدیں پار کر دی. وزیر اعلیٰ نے شہباز شریف اور اس کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں پر جو ظلم ہوا وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے. آج اگر آپ کی باری ہے تو کل ہماری باری بھی آئے گی, پھر آپ روئیں گے. آپ کو یہ دن یاد آئیں گے کہ آپ نے ظلم کیے. ظلم کی رات جتنی بھی لمبی ہو لیکن سویرا ضرور ہوتا ہے.